دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا بزم علماء میں، اور آج ہمارا جو موضوع ہے جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کی نوعیت۔ جی ہاں ناظرین، ہم بندگان خدا ہیں، ہمارا ایک معبود ہے، ہم اسی کے پرستار ہیں، اسی کے عبادت کرنے والے۔ ہماری ترجیحات میں سب سے اول ترجیح اس کی ہونی چاہیے، یعنی سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد رسول اللہ، اور اس کے بعد جو بھی حفظ مراتب ہیں ہمیں انہیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ دنیا داری پیش نظر رہے مگر اللہ کے حقوق سب سے پہلے ہم پر لازم ہیں۔ پھر اللہ سے تعلق کی نوعیت، ایک بزرگ فرماتے میں عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے بدلے مجھے جنت ملے گی، یا میں عبادت اس لیے بھی نہیں کرتا کہ میرے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، میں عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ عبادت اس کو زیبا ہے، وہ جو میرا محبوب ہے، وہ جو میرا خالق ہے، وہ عبادت اسی کو زیبا ہے، کبر اسی کو زیبا ہے، میں اسی کی خاطر اس کی محبت میں اپنا سر جھکاتا ہوں۔ وفا کی میں نے بنیاد آج زیر آسماں رکھ دی، وہیں کعبہ سرک آیا جبھی میں نے جہاں رکھ دی، میرا سر آپ کے قدموں پہ ہو تو اس کا کیا شکوہ، ہماری چیز تھی ہم نے جہاں چاہا وہاں رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی نوعیت پر آج بات کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور یہ تعلق جو بنایا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، تمام عمر رسول اللہ نے توحید کی میں پلائی ہے اپنے اصحاب کو، اور تا صبح قیامت میرے رسول نے جو دین دیا ہے اس میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے۔ آئیں اللہ سے تعلق کی نوعیت کو آج سمجھیں ملک پاکستان کے اکابر مستند اور جید علماء کرام کے ساتھ، جن میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، جناب مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ ضرور پروفیسر صاحب کے لیے ایک بار پھر وہ شعر پڑھتا ہوں کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ آپ تینوں کا خیر مقدم ہے، اور پروگرام کا آغاز حسب روایت حفظ مراتب اور بنیادی طور پہ بنیادی سوال سے ہوتا ہے، اور وہ یقیناً میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے ہی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے مفتی صاحب بندوں کے تعلق کی نوعیت اور حیثیت اور اہمیت کو ہمیں سمجھائیں، کیا ہونی چاہیے، کیا پرائرٹی ہونی چاہیے اس نوعیت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یہ وہ موضوع تھا کہ جس کو عام طور پر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور پھر اس تعلق کی نوعیت اور حیثیت کیا ہونی چاہیے۔ جب بندہ مومن کلمہ شہادت کلمہ طیبہ پڑھتا ہے نا، یعنی کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے کلمہ شہادت کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے، تو یہ صرف کلمہ طیبہ کلمہ شہادت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کانٹریکٹ ہے، بالکل، اور یہ ایک کمٹمنٹ ہے ایک بندے کی، ایک عبد کی اپنے معبود سے، ایک معاہدہ ہے، جی ایک معاہدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس میں آپ یہ دیکھیں، بلکہ ایک جیسے کہتے ہیں لمبی چوڑی ایک ڈیل ہوتی ہے، صحیح بات، اس میں بطور کانٹریکٹ بندہ یعنی ایک بات کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس میں ایکسیپٹنس بھی ہوتی ہے اور اظہار بندگی بھی ہوتی ہے، کیونکہ عبد اور معبود کے درمیان سب سے بڑا تعلق کیا ہے کہ بندے نے کہا مولا تو ہی ہے، تو ہی میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرا عاجز بندہ ہوں، تو بندے کا اظہار بندگی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ تعلق ہونا چاہیے، یہ تعلق ہے اور یہ تعلق بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب دیکھیں کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ساتھ وہ کتنی چیزوں کا کانٹریکٹ کر رہا ہے۔ صحیح بات، مثال کے طور پر عبادت کا، اطاعت کا، غلامی کا، بندگی کا،
ان تمام چیزوں کا گویا کہ وہ اظہار بھی کر رہا ہے. واہ سبحان صرف کلمہ طیبہ نہیں پڑھ رہا, صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہیں کر رہا, اس کے تمام جو تقاضے ہیں, عبادت ہے, اطاعت ہے, بندگی ہے, ان تمام چیزوں کا گویا کہ غلامی کا بھی اقرار کرتا ہے اللہ اکبر. کہ مولا اب سب کچھ تو ہے. بس تو ہی تو. اچھا اس کا مظہر کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. سبحان اللہ. جو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تھی سبحان کہ ان صلاتی و نسکی, بے شک میری نماز اور میری قربانی, ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی, میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے. واہ. بس میں گفتگو کو یہاں پر لا رہا ہوں سبحان اللہ. کہ جب تک اظہار یعنی جب تک بندگی, غلامی, اطاعت, عبادت اگر صحیح طریقے سے ہو رہی ہے تو گویا کہ تعلق مضبوط ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. واہ. اور اگر یہ صحیح نہیں ہو رہی تو تعلق کمزور, صحیح. یہ ختم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تعلق خدا نخواستہ نعوذ بارگاہ باللہ. الہی سے کٹ رہا ہے. استغفر اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. نور الانوار کا ایک حاشیہ ہے جو مجھے بڑا زبردست لگا. اس میں یہ ہے کہ ایک بحث چلتی ہے الامر للوجوب, کہ امر وجوب کے لیے ہے. تو کہا کہ یہ امر وجوب کے لیے یہاں پر کیوں ہے؟ تو انہوں نے مثال فرمایا کہ جب بندہ کسی کا غلام ہوتا ہے تو وہ اس نے خریدا ہوا ہوتا ہے نا, تو غلام کو اینی ٹائم اس کا آقا جو کام کہے, وہ سو رہا ہے, اٹھ رہا ہے, آرام کر رہا ہے, کہیں پر بھی ہے, تو وہ اپنے آقا کے کام کرنے کا پابند ہے, وہ نہ نہیں کر سکتا. تو پھر فرماتے ہیں کہ سوچو کہ جب عام غلام اپنے آقا کو انکار نہیں کر سکتا تو تو اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے انکار کر کیا سکتا؟ بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب ماشاءاللہ مفتی صاحب, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور موضوع کو میں سمجھتا ہوں اس جملے نے اور اس بات نے کمال بخشا ہے کہ میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے. میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے گزارش کروں گا, حضور اللہ سے محبت کے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مطلب اللہ رب العزت کی جو محبت ہے وہ بھی ہم سے کچھ تقاضا کرتی ہے کہ ہم رب تعالیٰ کے قریب ہو جائیں, ہمارا دل اس کے قریب ہو جائے, یعنی دست بکار دل بیار, یہ کیفیت ہو جائے. کیا تقاضے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد. سلمان بھائی, یہ جو موضوع ہے نا, یہ عشق و محبت کا ہی موضوع ہے. بے شک. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے, ایک نبی ہونے کی حیثیت سے, ہمارے آقا و مولا ہونے کی حیثیت سے, خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اللہ کی محبت اپنے صحابہ اور اپنے غلاموں کو سکھاتے رہے. بے شک. یعنی خالق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ محبت کا تعلق, پیار کا تعلق, اور اس انسیت اور کیفیت کے ساتھ ہے کہ جب دعویٰ کیا ہے محبت کا تو اس دعوے پر دلیل بھی ہونی چاہیے. تو جب ہم تقاضوں کی بات کرتے ہیں تو وہ دعویٰ جو ہے وہ دلیل کے جب متقاضی ہے تو محبت کے بھی کچھ تقاضے ہیں, جس میں سب سے پہلا تقاضا تو یہی ہے کہ اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے, اسے معبود برحق مانا جائے, اور پھر جب اسے معبود مان لیا اس کی عبادت کی جائے. بالکل. صرف ماننا ہی نہیں ہے بلکہ عبادت کر کر اس کے معبود حقیقی ماننے کا عملی مظاہرہ کیا جائے, چونکہ اس نے خود فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہماری تو تخلیق کا مقصد یہ کہ اس کی عبادت کریں اور اس کی فرما برداری کریں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ صرف عبادت ہی نہیں کرنی, دوسرا تقاضا اس کے حکم کی بجا آوری کی جائے, اطاعت کی جائے. یہاں پر تھوڑی سی کیفیت میں کمی آ جاتی ہے, یعنی ایک طبقہ ہے جو عبادت تو کر رہا ہے اور اس نے اپنے آپ کو مسلمان صرف اس کیفیت میں سمجھا ہوا ہے کہ جی میں مسجد میں گیا, میں مصلی پر کھڑا ہوا, میں نے نماز پڑھی, میں نے اللہ کی عبادت کر لی, شاید میں اچھا مسلمان ہو گیا, یا میں نے روزہ رکھ لیا, میں اچھا مسلمان ہو گیا. اطاعت کی جب بات آتی ہے تو مسلمان صرف مسجد میں مسلمان نہیں ہے, مسلمان زندگی کے ہر لمحے مسلمان ہے, گھر میں بھی مسلمان, گھر میں بھی مسلمان ہے, دفتر میں مسلمان ہے, ہر شعبہ زندگی کے اندر اللہ کے حکم کی وجہ آوری کرنا, یہ اللہ سے محبت کا دوسرا تقاضا اطاعت الہی. تیسرا اپنے تمام تر معاملات اس کے سپرد کر دینا, نعم المولا و نعم النصیر, وہی بہترین مددگار ہے, وہی بہترین کارساز ہے, وہی بہترین مدد کرنے والا, مدد پہنچانے والا ہے. اسباب کو ضرور اختیار کیا جائے لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے ذمے تمام معاملات سپرد کر دیے جائیں. وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اور چوتھا تقاضا یہ ہے اللہ کی محبت کا کہ اللہ نے جن سے محبت کرنے کا حکم دیا ان سے بھی محبت کی. واہ 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 مفتی صاحب, کیا بات ہے. 4 کے 4 تقاضے کتنے, اگر انسان نے ان کو اختیار کر لیا تو یقیناً اللہ کی محبت
اس سے شرع بور ہو جائے گا وہ. اور آپ نے ماشاءاللہ بنیادی طور پہ جو تقاضے ہیں وہ ارشاد فرمائے. میں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, پروفیسر صاحب کیا ایسا ہے کہ اللہ کی محبت مخلوق کی محبت سے روکتی ہو انسان کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. آمین. بات حمد و صلوات کہ آپ کا تعلق میرا تعلق اللہ رب العزت سے کتنا ہے یہ تو شاید ہمیں اندازہ نہ ہو, لیکن اللہ کا ہم سے کتنا ہے اس کا اندازہ ہمیں ہونا چاہیے. ارے واہ 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 پروفیسر. اور اگر اس کا اندازہ ہو جائے تو یہ معرفت ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہنے, کیا جملہ ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ معرفت ہے. بہت خوب. اور اگر معرفت نہیں ہے تو پھر وہ بندہ نہیں ہے. بھائی کیا بات, واہ واہ. اور معرفت کی بنیاد کس بات پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صورت پر آدم کو بنایا. اللہ اکبر. حدیث ہے نا, اللہ. امام غزالی نے تو بڑی اس پہ بحث کی ہے. پہچانو. اللہ اکبر. سبحان اللہ وہ سبحان. جس کو کہتے ہیں نا کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ, تو آدم کو کیوں اپنی صورت پر بنایا, اور اس کے بعد فرشتوں سے مخاطب ہو کہہ بھی دیا انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تم نہیں خالق و جانتے. مخلوق کا اس پر علامہ صاحب نے خوبصورت بحث کی ہے. بالکل. اور انور یہ یعنی جو حاشیہ جو آپ نے نور النوار کا جو حوالہ دیا ہے وہ اصل میں عارف باللہ کا وہ مقام ہے کہ جہاں وہ اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار رکھتا ہے کہ نوکر ہے, خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے. صحیح بات. سوال اگر آ گیا تو وہ شیطان بن گیا. بالکل صحیح. اب ایک حدیث بیان کرتے چلوں, جو حدیث کیا یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے بیان کیا, جس کو نقل کیا کیمیا سعادت میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, کہ بندے کا اور انسان کا کیا تعلق ہے, اور کیا اللہ کی محبت انسان سے تعلق کو روکتی ہے یا انسان کا انسان سے تعلق رب سے روکتا ہے. اگر کوئی تعلق روکے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جائز تعلق نہیں ہے, اور جو راہ ہموار کرے وہی جائز ہے. اللہ اکبر. تو جو جائز راستہ شریعت دکھلاتی ہے اور رب کے ساتھ ملاتی ہے وہ ایک ہی ذات ہے, وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ اور وسلم. عرفان ذات کے لیے یہ فرماتے ہیں جی جی. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے بڑے پیار سے کہا, غزالی نے جو فرمایا, جی. صرف جی جی. دو دقیقے آپ کے لوں گا, جی جی. کہ فرمایا کہ اے موسیٰ میں بیمار تھا, تو نے میری عیادت نہیں کی. رب کائنات تو اور بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. میرا فلاں بندہ بیمار تھا, تو نے اس کی عیادت نہیں کی. تو پتہ یہ چلا کہ کسی بیمار کی عیادت کرنا, کسی ضرورت مند کی مدد کرنا, یہ رب سے تعلق قائم کرنے کا نام ہے. اور اگر اس سے دور ہے تو سمجھ لے کہ کہیں نہ کہیں دوری ہے. تو دعویٰ ایسا نہ کرے جو دوری کی بنیاد پر ہو. قربت کا دعویٰ ہی عرفان منزلت ہے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب, بہت خوب بہت خوب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس پر رضا نے ختم سخن اپنا. ہاں واہ واہ واہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں اور ان کو شامل کرتے ہیں. ماشاءاللہ تینوں حضرات نے کیا کمال کی گفتگو کی ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں اور شرعی مسائل پر آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی مجھے تو مفتی صاحب سب کو السلام علیکم. اور مجھے آپ سے 3 کوسچن کرنے ہیں. پہلا کوسچن میرا یہ ہے کہ ہانی بیٹی کا نام ہے. صحیح. اور اس حوالے سے مطلب مجھے کسی نے کہہ دیا ہے کہ مطلب ہانی کا مطلب ہانی کی ماں ہے, کہ تو اس حوالے سے بتا دیں, نام کے حوالے سے. نیکسٹ سوال پوچھیں, نیکسٹ پوچھیں, جلدی جلدی پوچھیں. دوسرا کوسچن میرا یہ ہے کہ اگر ہم نے سجدہ اکٹھے ہیں تو ہم بیٹھے اکٹھے سجدے کیسے کریں گے؟ آپ کے سجدہ تلاوت اکٹھے ہیں. اور بولیے, اور کیا سوال؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو حق فرائض کے حوالے سے ہے. ہیلو, کیا کس حوالے سے؟ چلے کوئی بات. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات بزم علماء میں علماء کرام کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا بزم علماء. آپ کا میزبان سید سلمان گل, مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب, مفتی خرم اقبال رحمانی, پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب کے ساتھ سجا ہوا ہے ہمارا سیٹ. اور ہمارے ساتھ لائیو ٹیلی فون کالز ہیں. آپ کیجئے سوالات, علماء کرام دیں گے آپ کے سوالات کے شریعت مطہرہ کی شفاف روشنی میں جوابات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ روزے کا فطرہ کتنا ہوگا, اور ابھی سے دے دیں یا بعد میں دیں, اور مدرسے میں دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب اگر فدیہ کہہ رہی ہیں. اچھا فدیہ, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. ابھی سے دے دیں یا بعد میں دیں, بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. اور فطرہ بھی بتا دیں گے انشاءاللہ. صدقہ فطر کتنا ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا جائے گا.
اور روزے کا فدیہ بھی بتا دیا جائے گا کیونکہ بعض اوقات پوچھ کچھ رہے ہوتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ بیٹا میرا مفتی صاحب سے 2 سوال ہیں. جی پوچھئے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ ابھی عشاء کی اذان میں 5 منٹ یا 2 منٹ رہتے ہوں تو ہم سنتے ادا کر لیں تو وہ جائز ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم درود پاک کی محفل ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد میں اجتماعی دعا جو میں کرواتی ہوں اور میری دعا جو ہے سرکار کے اس نسبت سے ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہم لوگ مانگتی ہیں رب العزت سے. صحیح. دینے والا رب کی ذات ہے لیکن ان کے وسیلے سے صحیح ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. بتائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا جی سوال؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ جی. میرے ہسبینڈ ہے وہ روزہ نہیں رکھ پاتے, ان کو اتنی زیادہ مومنٹ ہوتی ہے روزے میں بھی اچھا ٹھیک اور ہے. روزے کے بعد بھی, تو اس کے لیے کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے بالکل. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سید صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں. میرا آپ ٹھیک سر سوال یہ ہے کہ ذرا جی. مفتی صاحب بڑے جلد علماء بیٹھے ہیں جی. تو ان سے ذرا کہنا کہ پلیز یہ جو ہے نا جلدی ذرا یہ مفصل جواب دیں کہ ناچ گانا اور اس قسم کے فحش جو ہیں حرکات, ان سے جو پیسہ ملتا ہے وہ جائز ہے اور اس میں کام نہیں کرنا جائز ہے؟ مطلب کچھ لوگوں کے پروفیشن ہوتے ہیں ناچ گانے کے سے متعلق اور فحش ایکٹیویٹیز سے جو پیسہ آتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. گل بھائی جان میرا ایک سوال ہے آپ سے. جی میری بہن پوچھئے. جی جس مکان میں ہم رہتے ہیں نا وہ ہمارا ذاتی ہے. ٹھیک ہے. کیا مکان میں بتا کو ہم جس مکان میں رہتے ہیں وہ ذاتی ہے. سیل کرنے کی نیت رکھتے ہیں. اچھا سیل کرنے کی نیت بھی ہے. ہاں جی نیت کی ہے, لیکن جو سیل کر کے جو پیسے ملیں گے اس سے بھی ذاتی گھر خریدنا ہے. اس سے بھی گھر لیں گے. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. تو اس میں سوال کیا ہے؟ رقم ہوگی اس پہ زکات لگے گی یا جتنے پیسوں کا بالکل سیل ٹھیک. ہوگا آپ اس پہ زکات بتائیں گے انشاءاللہ. گھر ذاتی ہے, بیچ کے ذاتی لینا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور. ہاں زکات ہے یا نہیں. چلے جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال؟ میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال ہے کہ ہمارے ہمسائے رشتہ دار ہیں, ان کے سال کی کل آمدنی چنے کی 3 بوریاں ہیں, ان پہ زکوٰۃ صدقہ لگ سکتا ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے سفر کی پہلے نمازیں میں 4 فرض پڑھ دیا کرتی تھی, اب مجھے پتہ چلا ہے 2 فرض پڑھتی ہوں, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. قصر آپ نے ادا نہیں کی اور جو پہلے پوری نمازیں ادا کرتی تھی اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور ان کے جو رشتہ دار ہیں مفتی صاحب ان کی کل انکم 3 بوریاں چنے کی ماہانہ, اس پہ زکات ہوگی یا نہیں؟ یہ ان کی انکم ہے ٹوٹل. ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویسے وہ سب چنا آپس کی بات ہے, کافی مہنگا بھی ہوا ہوا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر مجھے نا یہ نظر بد جو بچوں کو نظر لگ جاتی ہے, اس سے بچنے کا. اچھا اس سے بچنے کے لیے چلے بتا دیں گے, وہ مسئلہ نہیں ہے. کوشش کریں گے فقہی سوال اور شرعی سوالات ہوں تاکہ علماء اس کے جواب. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے اعتکاف کا طریقہ پوچھنا تھا اور کس کس چیزوں سے کیسے ٹوٹتا ہے یہ پوچھنا تھا. اعتکاف کا طریقہ اور اعتکاف کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے, جو میری نا شادی ہوئی ہے تو مطلب کہ ٹھیک رہی ہوں میں 1 سال, تو تھوڑا لڑائی جھگڑا رہا ہے میرا, لیکن نا اب میں نے کسی سے پتہ کیا تو میری بیٹی ہوئی ہے, میں چھلے میں ہوں, تو بیٹی انہوں نے رکھ لی ہوئی ہے, تو پتہ کیا تو وہ کہہ رہے ہیں ستارے نہیں مل رہے ہیں آپ کے. ان کی کسی سے شادی ہوئی ہے تو بیٹی انہوں نے رکھ لی ہے جو آپ کے پرانے خاوند ہاسپٹل سے وہ لے گئے تھے. ہاں جی ہاسپٹل سے وہ لے گئے ہیں, تو وہ مجھے اب پتہ کروایا کسی سے, تو انہوں نے کہا ستارے نہیں مل رہے. جی وہاں وہ بس یہ پتہ کروانے والا بھی کام مفتی صاحب جو ہے نا یہ بڑا خراب ہے آج کل. شادی سے پہلے پتہ نہیں کریں گے, شادی کے بعد پتہ کروائیں گے کہ یہ میری لڑائی جو ہو رہی ہے, جو میں اتنی لمبی زبان چلا رہی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, تو پتہ چلے گا. وہ کہے گا شوہر کی خرابی ہے, آپ کی زبان نہیں ہے, شوہر کا مسئلہ. اللہ معاف کرے صاحب, یہ بڑا عجیب چل گیا. اچھا اس کے حوالے سے میسج ضرور دیجیے گا آج. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے روزے کے کیا پرائز ہے, روزے میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, روزے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. چلے ایک اور کوئسچنز ہمارے ساتھ مسلسل ہیں, کالر شامل کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال؟
میرا یہ سوال ہے کہ میری امی کا انتقال ہوا ابھی 1 مہینہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو میری امی نے نا سب کچھ جو تو ہماری جو جائیداد تھی نا وہ سب میرے نام کر دی امی نے, اور کہا کہ اپنی بہنوں کو تو 2-2 لاکھ روپے دینا اور یہ گھر آپ نے رکھنا ہے. اچھا تو گھر کو کھولنا, یعنی میرے ابو بھی نہیں ہے, بھائی بھی نہیں ہے, صحیح ہے, میرے سب بہنیں شادی شدہ ہیں, صحیح. صرف ایک میں گھر میں ہوں. یہ جس گھر میں رہتی ہیں ان کی امی نے انتقال سے پہلے ان کو دے دیا, ملک کر دیا, اور کہا تم اپنی ساری بہنوں کو 2-2 لاکھ روپے دے دینا اور گھر تم رکھ لو. ساری بہنیں شادی شدہ ہیں, ان کے پاس تو گھر ہے نہیں, تو یہ اس گھر میں رہتی ہیں. تو یہ کہہ رہی ہیں اب یہ بھائی وغیرہ ہیں, بھائی وغیرہ نہیں ہے, نہ والد ہے نہ بھائی ہیں, تو شرعی طور پہ صرف بہنیں. امی نے یہ کہا تھا کہ بھائی یہ تم گھر رکھ لو, ان کو 2-2 لاکھ دے دینا. ٹھیک ہے. اور بہنیں بھی سب شادی شدہ اپنے گھروں کی ہیں. تو اس حوالے سے فرمائیے تقسیم وراثت میں کوئی خلل تو نہیں بنتا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے. جی کیا سوال ہے؟ یہ کہ عورتیں نماز تراویح میں کون کون سی صورتیں پڑھیں اور کیا ان کی ترتیب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے گا؟ اچھا, اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے کہ زوال کے ٹائم کے بارے میں جاننا تھا کہ ظہر کا, کیونکہ ہر علاقے میں ظہر کا ٹائم مختلف ہوگا نا. صحیح, زوال کے اوقات کار. ٹھیک ہے, بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ سر یہ پتا کرنا تھا کہ آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے یا اسی میں دوائی میں ڈالتا ہوں آنکھوں میں, تو وہ گلے میں آ کر کڑوی لگتی ہے, کیا روزہ میں نے رکھا ہوتا ہے, کیا وہ دوائی ڈال سکتا ہوں یا؟ اچھا, آنکھوں میں دوائی ڈالتے ہیں, گلے میں اس کی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے, تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں اس پر بتائیں گے. کالر اور ہیں ہمارے ساتھ. جی نیکسٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سوال کیا ہے؟ پوچھنا تھا کہ فطرانہ کتنا ایک بندے کا؟ فطرانہ کتنا ہے ایک فرد کا, یعنی فرد واحد کا. چلیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال یہ ہے کہ ہمیں بچیوں کی جو شادی کے لیے یہ پوچھنا تھا کہ پہلے رشتہ پسند دیتے چلے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ استخارے میں نہیں آیا. مطلب آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. اچھا بچیوں کی شادیوں کے بارے میں پوچھ رہی ہیں, استخارہ کرواتے ہیں تو استخارے میں نہیں آیا تو اب کیا کریں, اور اس طرح سے ایک پہلے بھی سوال آیا تھا. جی آپ ہیں لائن پر؟ جی تو استخارے میں نہ آیا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال؟ اچھا چلیں نیکسٹ. السلام علیکم. ہر چیز کا حساب ہوگا قیامت کے دن, لیکن میں نے سنا ہے کہ اگر ہم جمعے والے دن اگر کوئی نیا کپڑا یا کوئی نئی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا سوال دوبارہ پوچھیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ ویسے تو قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہوگا, لیکن میں نے سنا ہے کہ اگر جمعے والے دن یا رمضان کا پورا مہینہ اگر ہم کوئی نیا سوٹ یا کوئی نئی چیز کوئی بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کا حساب نہیں ہوگا, کیا یہ صحیح ہے؟ رمضان نئے ملبوسات اس کا حساب نہیں ہوگا, ہم نے یہ سنا ہے. قیامت میں کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. نئے ملبوسات سے آپ نے مجھے دیکھا, میں نے آپ کو دیکھا تبسم کے ساتھ. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا ایک دوست ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ ٹی وی دیکھیں گے یا مجھ سے بات کریں گے؟ چوائس از یورس. یہ دونوں کام کر رہے ہیں. دونوں کام نہیں چلیں گے. ہاں ایک کام ہوگا, یا تو مجھ سے بات کریں یا ٹی وی دیکھیں. وہ کہتا ہے کہ اگر ہم رشوت کے پیسے لے کے غریبوں میں بانٹ دیں تو وہ کیسا لگے گا؟ ہاں بڑا آدمی ہے بھائی, رشوت کے پیسے لے کے غریبوں میں بانٹ دیے تو سوال ہے نا, اتنی بڑی ڈکیتی کریں اور اس کے بعد بانٹ دے غریب. ہاں وہی بات ہے نا, وہ کہہ رہے کہ دیکھیں ایسے تو غریب کو ملے گا نہیں, میں رشوت لے کے بانٹ دیتا ہوں. اچھا چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر حسن اخلاق کے حوالے سے آخرت کے لیے کیسے عمل کرنا چاہیے؟ زبردست, اس کا اچھا سوال. حسن اخلاق کے حوالے سے جو آخرت کے معاملات ہیں وہ فرمائیے, ہمیں ذرا وضاحت فرمائیے. جی آخرت میں اس کے اجر و ثواب کیا ہے, اس کا رزلٹ کیا ہے, آپس میں کس طرح رہنا چاہیے. آپس کی بات ہے کہ حسن اخلاق کے تو دنیا میں بھی بڑے زبردست رزلٹس ہیں نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال آپ کا؟ جی کیا روزے کی حالت میں سرما ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ سرما ڈالنے سے. اچھا ٹھیک ہے, سرما علماء بتائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। जनाब क्या सवाल है आपका? हेलो जी सवाल, आपका सवाल क्या है? सर सवाल ये ज़कात के हवाले से पूछना था। क्या पूछना था? ज़कात के हवाले से पता करना था। तो पूछिए ना। आपने टीवी खोला हुआ है और हम टीवी पर बैठे हुए हैं, बात टेलीफोन पे करनी है, तो इस मसले को जरा इस गुत्थी को सुलझा दें। नाजरीन इस रमजान अहद करें कि जब किसी टेलीविजन प्रोग्राम में कॉल करेंगे तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर देंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। आपकी कॉल्स, आपके सवालात हमारी प्रायोरिटी है क्योंकि आप हमारी स्ट्रेंथ है। तो हमारे कॉलर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं, उठाइए फ़ोन, कीजिए सवाल, उलमा देंगे जवाब। कॉलर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। मैं दुआ करता हूँ कि पहले सलाम पे भी कभी कोई कॉल आए। जी क्या सवाल है आपका? सवाल ये है प्यारे भाई के रोजे के साथ ना जी बाल कटवाना और कलर वगैरह लगाना जायज है या नहीं? अच्छा ठीक है, चले बताते हैं आपको। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। चले भाई अगली कॉल दे दो। जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? जी भाई मेरा ये सवाल है कि मैं ना ज़कात बैठना चाहती हूँ, कुरान पाक नहीं पढ़ी हुई, तो मैं क्या पढ़ूँ? कुरान पाक में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ सकती? कुरान पाक नहीं पढ़ी हुई तो बिस्मिल्लाह के साथ कुरान को पढ़ा करें या नहीं? जी एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? ये सवाल है मेरा, मेरी सिस्टर है, एक शादीशुदा है। ठीक है। तो उनको ना बहुत बुरे बुरे ख्वाब आते हैं कि कभी वो अच्छा बुरे ख्वाब आते, देंगे जवाब। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या सवाल है? जी मेरा सवाल है कि नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है कि हराम है? क्या चीज हलाल हराम? नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग। आई मीन डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं? नहीं नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटल तो और है। नेटवर्क मार्केटिंग अलग है। उसमें क्या करते हैं बताएं? कैटेगरी बता सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की आप? कैटेगरी प्लीज। 15,000 रुपए इन्वेस्ट करें ना तो रोज का $1 मिलता है। अच्छा कितने इन्वेस्ट करें तो? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए इन्वेस्ट करें पाकिस्तानी? जी जी। तो रोज का $1 मिलता है जी। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? लॉस भी हो सकता है? नहीं लॉस नहीं होता। इसमें ये पूछे काम क्या है? काम क्या है? ये काम क्या है? ये नेटवर्क मार्केटिंग है जिसमें आपने 50 काम इसमें कोई नहीं है, बस एक बार 15,000 इन्वेस्ट कर दे तो रोज के $1 मिलता रहेगा। अच्छा वो क्या करते हैं? कहाँ वो क्या करते हैं इन 15,000 का? कुछ तो करते होंगे। वो जो यहाँ पे इन्वेस्ट करे हैं वो उनसे कोई बिजनेस करते हैं या किसी को लोन दे देते हैं। बिजनेस करते हैं, किसी को लोन दे देते हैं। रोज के $1 मिलता है। $1 मिलता है सर। ये तो इसमें लॉस नहीं है तो ये तो सर आपस की बात है। तो गुर्बत खत्म हो सकती है अगर इस तरह की कोई शरई सूरत हो। वैसे तो बहरहाल हमें नहीं पता, उलमा बताएंगे। देखें इसमें ये भी ये करते हैं मल्टी इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में कि ये इनको मजीद टास्क ये होता है कि आप और लोगों को भी शामिल करें। जितना आपके रेफरल्स आएंगे चेन है ये। जी चेन बनानी पड़ती है। अच्छा ये वाला सिलसिला होता है। इसके अंदर खास तौर पर तरगीब होती है कि आप इसका हिस्सा बने। और फाइनली जो इन्वेस्टर मेन होता है जिसको आप कहते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करने वाली एजेंसी, वो किसी ऐसी जगह पर बैठ के काम कर रही होती है जिसमें पूरी तरह से सूद इन्वॉल्व होता है और उसके अंदर सूदी कारोबार के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट किसी बैंक के साथ या किसी निजी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ मुल्क होता है। तो उस मुल्क के अंदर लाइसेंस होता है वो, और ये पूरी मार्केटिंग जो होती है वो बुनियाद सूद पर ही है। इसका मतलब है चूंकि फर्दर डिटेल्स इनके पास नहीं है तो कैटेगराइज नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब अब ब्लैक होल स्ट्रेटजी है उनकी मार्केटिंग की। तो कि कहाँ वो पैसा लगा रहे हैं? इतने हिस्से को जिस हिस्से में हम देख रहे हैं वो ये नजर आ रहा है कि आप 15,000 दे दें और $1 रोजाना मिलेगा, तो आप $1 रोजाना भी करें तो 15,000 3 दिन में पूरे हो गए आपके। बिल्कुल सही। तो बकिया जो पैसा आ रहा है वो क्या आ रहा है? सही बात, बिल्कुल ठीक है। चलें जवाबात की तरफ आते हैं इंशाल्लाह। कुछ मजीद कॉल्स अगर वक्त मिला गुंजाइश हुई तो ले लेंगे। मुफ्ती साहब, बहन ने ये सवाल पूछा कि उम्मे हानी बेटी का नाम है, तो किसी ने कहा कि उम्मे हानी का मतलब है हानी की माँ। सही। तो ये नाम रखना कैसा है? देखें वैसे तो इसका मतलब यही है कि हानी की माँ, ठीक है, लेकिन इसके अलावा कई नामों में उम्मुल खैर
اور اس طرح اور بھی کے الفاظ آتے ہیں، تو بالکل یہ کنیت ہوتی ہے والدہ کی. لیکن جب یہ نام پڑ جائے، علم پڑ جائے نا کسی، تو پھر معنی نہیں دیکھا جاتا، پھر بطور علم دیکھا جاتا ہے. تو ام ہانی نام بھی ہے جو ہماری اسلامک ہسٹری میں، تو یہ رکھنا بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم جب ہو گیا، نام ہو گیا، تو اب اس کا جو معنی نہیں دیکھا جائے گا، نام دیکھا جائے گا، علم دیکھا جائے گا، یعنی پہچان کی غرض سے. جی جی ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے کہا کہ سجدہ تلاوت اکٹھے ہو گئے ہیں بہت، تو کس طریقے سے کیے جائیں؟ تو سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی آیت سجدہ تلاوت کرتے ہیں اس وقت بھی سجدہ کر سکتے ہیں. اگر اس وقت نہیں کیا، سارے جمع ہو گئے، کچھ جمع ہو گئے، تو پھر بھی کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں کوئی تکبیر تحریمہ نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں. ہاں، باوضو ہونا ضروری ہے. باوضو ہو کر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے جائیں، اور سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھی، بس اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں. بس یہ سجدہ تلاوت ہے. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کھڑے نہ ہوں. اگر کھڑے نہیں ہیں اور ایسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ چلے گئے سجدے میں، تو یہ بھی سجدہ تلاوت ہو جائے گا. لیکن جو پہلا طریقہ میں نے بتایا تو وہ صحیح اور افضل ہے. تو اس طریقے سے آپ ہر سجدہ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ بہن نے کہا کہ لڑکی جو ہے وہ یعنی 4-5 ماہ کے بچے کو فیڈ کرا رہی ہے، اور مینسز وغیرہ نہیں تھے، لیکن اب جو ہے وہ یعنی جو دھبا ہے وہ دکھائی دیتا ہے. پھر جو ہے نا وہ بار بار اس طرح ہوا ہے. تو یاد رکھیں، اگر اس کا کلر وہی ہے جو مینسز کا ہوتا ہے تو وہ مینسز ہیں. بالکل ٹھیک. اور جس طریقے سے آپ پہلے ان دنوں میں نماز نہیں پڑھتی تھی، ابھی بھی چھوڑ دیں گے. اور اگر کلر وہ نہیں ہے تو پھر بیماری ہے. تو بیماری کا حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے اگر اس طرح دھبا ہے اسے دھو کر آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ تراویح کی نیت جو ہے وہ کیسے ہوگی؟ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. 4 پڑھ رہے ہیں تو 4 کی نیت کر لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں وہ کرنا، بڑی آسان نیت ہے. فریکوینٹ جب ہم پڑھتے ہیں تو صاحب نیت منہ سے کہتے بھی نہیں ہیں، دل کے پکے ارادے کو آپ نے فرمایا. اسی طریقے سے یہ کہا کہ 4 سنت میں سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. تو سورت سے پہلے بسم اللہ جو ہے وہ پڑھنا نہیں ہوتا، سنت نہیں ہے. پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنی ہوتی ہے. اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ ایک روزے کا کفارہ کتنا ہوگا؟ یعنی صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ ایک روزہ جو ہے، اگر کفارے کی اگر بات کی جا رہی تو کفارہ روزہ توڑنے کے اوپر ہوتا ہے. اور کفارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یا تو 60 لگاتار روزے رکھے جائیں، یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے. یہ روزہ توڑنے کا کفارہ ہوگا. اور اگر فدیے کی بات کی جائے تو فدیہ ایک روزے کو نہیں ہوتا، فدیہ تو پورے مہینے کا ہی ادا کرنا ہوتا ہے، چونکہ یعنی کیپیسٹی نہیں روزہ رکھنے کی. تو اگر کیپیسٹی نہیں روزہ رکھنے کی تو ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے. تو پورے مہینے میں اگر 29 روزے ہوں تو 29 روزوں سے ضرب دے دیں، 30 ہوئے تو 30 سے ضرب دے کر وہ فدیہ نکالا جا سکتا ہے. لیکن بعد میں اگر صحتیاب ہو گئے اور روزہ رکھنے کی اہلیت پیدا ہو گئی تو دوبارہ روزے رکھنے پڑیں گے. صدقہ فطر کی مقدار ویسے جو حدیث شریف میں وہ نصف صاع ہے، جس کا تقریباً وزن ہے 2 کلو 50 گرام کے قریب. اس وقت جو آٹا آپ کھاتے ہیں اس کی قیمت دیکھ لیں، 300 یا 320 روپے کے لگ بھگ تقریباً جو ہے وہ 320 روپے تقریباً اتنے کا مل جاتا ہے. تو یہی صدقہ فطر کی مقدار ہے. صحیح. شوہر روزہ نہیں رکھ پاتے، اگر وہ واقعتاً اتنے بیمار اور علین ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو قرآن مجید فرقان حمید میں ایک کیفیت تو یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی صحتیاب ہو جائیں گے. تو فرمایا قرآن مجید میں اللہ پاک نے کہ اگر کوئی مریض ہو تو وہ بعد میں روزوں کی قضا کر لے، طبیعت صحیح ہو جائے تو بعد میں روزوں کی قضا کر لیں. اور اگر واقعتاً ایسے علین ہے کہ صحت مند ہونے کی امید ہی نہیں ہے تو پھر روزوں کا فدیہ ادا کر دیں. صحیح. اچھا، اس کے علاوہ مکان ذاتی ہے، سیل کرنے کی نیت ہے اور سیل کر کے دوسرا لینا ہے، تو زکوٰۃ دیں گے یا نہیں؟ مکان اگر خود جب خریدا تھا تو رہنے کی نیت سے ہی خریدا تھا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ بعد میں نیت تبدیل ہو جائے. پھر دوسرا، اگر بیچنے کے بعد بھی فوراً خریدنا ہے اور اس کے اوپر پورا سال نہیں گزرے گا، مالیت کے اوپر جو ان کے پاس کیش آئے گا پورا سال نہیں گزرے گا، تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح. اچھا، پہلے سفر میں پوری نماز پڑھتی تھی، اب جو ہے وہ قصر پڑھتی ہیں. پہلے چونکہ یہ گناہ ہو چکا ہے، قصر کرنا واجب ہے. اگر پہلے علم نہیں تھا اور کر لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، لیکن اس کا اعادہ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، عشاء کی اذان میں 5 منٹ رہتے ہوں تو اگر سنتیں پڑھ لی جائیں عشاء کی تو کیا ہوگا؟ ابھی وقت ہوا نہیں ہے، دونوں صورتیں آپ بتا دیں. جی، ایک صورت تو سادہ سی بات یہ ہے کہ چونکہ وقت عشاء کا نہیں ہوا اور وقت سے پہلے ادائی ہو رہی ہے اس کی، تو وہ تو بڑی سیدھی سی باتیں نہیں ہوتا.
तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वक्त देख लीजिए, वक्त देखकर आपको ये मालूम हो कि हाँ ये इस नमाज का वक्त है, उस वक्त उसको अदा करें। और ज़रूरियात शरिया भी यही है कि वक्त के मुताबिक अदा होता है। मतलब अजान अगरचे नहीं हुई, वक्त हो गया तो अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है अजान कि देर से जो- होती है। जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वक्त अजान का अभी अजान नहीं हुई लेकिन नमाज का वक्त हो गया दाखिल हो गया, तो बिल्कुल सही। उसमें आप अगर अदा कर रहे हैं तो वो हो जाता है। ठीक है। महफिल में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ मांगना। अल्लाह अकबर। दुआ वो दुआ ही नहीं जो हुजूर के नाम के बगैर हो। वो जिंदगी जिंदगी नहीं जिसमें हुजूर का वसीला ना हो। तो मैं तो कहता हूँ खुशनसीब है वो ज़बानें जिस पे हुजूर का वसीला आता है, क्योंकि वक्तकुल वसीला कहकर बतला दिया कि ये तो तुम पर लाजिम है कि वसीला इख्तियार करो, बगैर वसीले के ना आखिरत है ना कब्र है ना हशर है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, नाच गाने और फोश एक्टिविटीज से कमाई करना। हजरत ये नाच गाना और फौज जिसको अल्लाह उसके नबी ने हराम करार दे दिया वो हराम है। अब कोई शख्स कहे कि मैं जी शराब की दुकान खोलता हूँ और उसकी आमदनी से मस्जिद बनवाऊंगा, तो अब आप सोचिए कि जरिए आमदनी क्या है। तो जो जराए हराम के हैं वो हराम है, ये कतई इबादत के लिए बिल्कुल इजाजत इसकी नहीं है। बिल्कुल सही। यहाँ तक कि हमें इस बात को भी लाजमी तौर पर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए कि अगर कोई ऐसा पैसा है जो हराम की तरफ से हमारे लिए आया है, हम लाइल्मी में भी मस्जिद का हिस्सा ना बनाएं उसको, बिल्कुल सही, ना दें उसको बगैर। सही बात है। पहले तो पहली बात और तो ये इस्तग़फ़ार तौबा, हाँ इस तरफ जाएं और किसी आलिम के हाथ पर बैत करके, जो ऐसा आलिम जो जानता हो कि बैत क्या है और वो तसव्वुफ को जानता हो और दिल भी पाकीज़ा हो, उससे अपना इकरार जुर्म करे कि हाँ मैंने ये किया है। मुफ्ती साहब बकाया सवालात इंशाल्लाह हम ब्रेक के बाद लेंगे। मुफ्ती साहब से मेरी पिछले दिनों जब एक सवाल आया और बात हुई, मुफ्ती साहब ने कहा कि हादसाती तौर पर भी हराम का एक पैसा नहीं आना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। सख्त अंदाज से इस पे जो है ना बंदे को प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से आ गया जो कि आपने नहीं, आपकी इंटेंशन भी नहीं थी और आपके पैसों में प्रॉफिट लग गया, तो मुफ्ती साहब ने फरमाया था बगैर सवाब की नीयत से उसे किसी की मदद में दे दिया जाए, लेकिन सवाब की नीयत उसमें नहीं होगी, ना ही मिलेगा। अल्लाह ताला हमें हराम के लुक़मे से बचाए और हराम के पैसे से बचाए। एक वक्फा अज़ान असर का है। द प्राइड ऑफ पाकिस्तान अलहाज कारी वही ज़फ़र कासमी साहब देंगे अज़ान असर, और अज़ान असर के वक्फे के बाद उलमाए किराम के साथ एक मरतबा फिर होगी आपसे मुलाकात इस ब्रेक के बाद।